السلام علیکم. ویلکم ٹو دا 8th ایپیسوڈ آف مالا. یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پر طبیعت مکدر ہو جاتی. باہر کا موسم بھی کچھ اس طرح کا تھا. ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک ہی دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھایا کر دیتے. کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا. گھنٹے بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا. اپنی کافی بنائی اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا. آسمان گہرا نیلا تھا. جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی یہاں تک کہ سنہری افشانے سارے میں اجالا بکھیر دیا. کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا. تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا. عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی. گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا. سب خاموش اور نارمل تھا اور تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی. ڈرائیو وے پہ خون گرا تھا. کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا. پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا. قدم وہی زنجیر ہو گئے. گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا. بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے. وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا. جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا. وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا. پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما. سڑک سنسان پڑی تھی. آس پاس کوئی بھی نہ تھا. اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا. یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہیں تھا ساری رات. فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا. کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کے دیکھا. سارا گھر خاموش پڑا تھا. سلیم بھی سو رہا ہوگا. کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی. ہاں وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش بشاش تک کھڑا تھا. ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہ وہیں ٹھہر سی گئی. وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی. اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھیں. اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلاک ہیلز تھیں. پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھیں. اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا. کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی. وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ لیا. کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا. آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں ساتھ جاؤں گا. اس کا چہرہ سنجیدہ تھا. میں نے کہا نا آج ضرورت نہیں ہے. اس نے نرمی سے کہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا. آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس کے عقب میں سورج تھا. کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئیں. ہے. اس نے سر ہلایا. کیف 2 قدم آگے آیا. دھوپ کا راستہ رک گیا. سورج اس کے پیچھے چھپ گیا. اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی. وہ چھاؤں میں تھی. میں ساتھ جاؤں گا بی بی، آپ پیچھے ہٹیں. اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا. کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی. وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا. گلبرگ جانا ہے. ایک کو ورکنگ سپیس ہے وہاں، کام کاج کے نام سے. کیف ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی. لاہور عجیب شہر تھا. یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے. اسلام آباد مختلف تھا. وہاں 3 کلاسز تھی. 2 کلاسز عمرہ کی تھی اور تیسری لوور مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی. عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی. البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھیں. ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پہ مشتمل تھی.
جن میں اسکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر تھا۔ وہاں ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اسکول فیلو نکل آتا۔ ان کے والدین ان کی ان عادات سے عموماً صرف نظر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے اسکول فیلوز کے والدین سے تعلق بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ یہاں بہت سی کلاسز تھی۔ گو کہ اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی ایلیٹ دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک شدید مذہبی اور دوسری شدید لبرل۔ لیکن یہاں کے ایلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور ان کے اسکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے۔ البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا، جو اپنا معیار زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے۔ ان کی اکثریت کی گزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے۔ سو انہوں نے اپنے اقتدار سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ ان کی وہ گزشتہ نسل اب بوڑھی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہیں زیادہ دین سے دور تھی۔ اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں، قصبے یا چھوٹے شہر کا نام لینے میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ لاہور میں دو ہی تفریح تھیں، ریسٹورانٹ اور شاپنگ مال، اور نئی نسل بس یہیں پڑی نظر آتی تھی۔ ایک اور طبقہ اسٹوڈنٹس کا تھا، ہاسٹل میں مقیم اسٹوڈنٹس کا۔ ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کی تھی۔ جب یہ شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھیاں ہوتی تھی اور لڑکیوں کے سر پہ حجاب ہوتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پہ قائم رہے۔ آہستہ آہستہ نمازیں مصروفیت میں کھو گئیں، داڑھیاں شیو ہو گئی اور حجاب اتر گئے۔ لاہور میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ میں سے قریباً 60% لڑکے لڑکیاں فائنل ایئر تک پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ اور ڈرگز پہ لگ جاتے تھے، اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس امر سے ناواقف ہوتے تھے۔ وہ ہر ماہ اپنے بچے کو ہاسٹل کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرگز پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لاہور آنے والے تمام اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے۔ ڈرگز پہ لگنے والے اکثر اسٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنی تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں، مگر بہت سے اسٹوڈنٹس نشے کی لت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ تمام گریجویٹ، چاہے وہ ڈرگز کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں، پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک سا ہی حال ہوتا ہے۔ قسمت اور وقت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ کچھ گریجویٹس کی نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوان کا ہے، جن کو کام نہیں ملتا۔ کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی۔ وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں۔ یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کام کو ترقی دیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے۔ کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس۔ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں، مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کو ورکنگ سپیسز بنائی جاتی ہیں، جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور، سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا، اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا، یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ سپیس کی طرف جا رہی تھی، جو اس کے کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا۔ درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی، اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پر وہاں پہنچنا ہے۔
تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کرے کشمالہ بی بی۔ 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے CCTV کے لیے کہلوا دیا ہے۔ ہم آج ممین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، AC کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑیں، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک نقطے پہ ذہن سٹک ہو گیا ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ یہ آج تک ناکام تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین کے باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سوال کا پس منظر نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے جواب دینا تھا۔ کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پہ سرف والا پانی سپرے کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں، آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جلدی جلدی آیا۔ وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بدکت گردن پوری موڑ کے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اس نے اس جواب کی توقع نہیں کی تھی۔ سرخ؟ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا۔ البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری جانب سے آگے ونڈ اسکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روک کے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے مجھے یاد رکھو۔ یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ خون کا رنگ ہے، اور آگ کا بھی۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا رستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچوں کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سست روی سے آگے بڑھا دی۔ مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرام دہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے، جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے۔ لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کو دل چاہے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ عام لابالی سے کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں خریدتی تھی۔ اسے کیا؟
وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پستہ قد نوجوان تھا، گلاسز لگاتا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اترا۔ کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا، باہر جھانکا۔ سڑک چند فلورز نیچے تھی، پھر باتھ روم تک گیا، دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ، عاصم حیرت سے ہنسا، تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے؟ اس سے قبل کہ کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی، کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچی کر کے عاصم کو گھورا۔ جی رکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نو پرابلم۔ ہاؤ آر یو کشمالہ؟ کیف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میرا کزن آنے والا ہوگا، تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی، زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینہ آنٹی کی کہی باتیں یاد تھیں۔ سر جی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاصم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی، دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازوں پہ تھی۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی کیونکہ وہ وقت پہ پہنچی تھی، لیکن یہ زیاد تھا۔ یہ طے تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مان سکتی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے، چند افراد باہر نکلے، ان میں زیاد سلطان بھی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بعض لوگ کسی محفل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے سیر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے، تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹتی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لفٹ سے نکلا اور دائیں بائیں چہرہ گھمایا، پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں شناسائی بھی تھی اور ممنونیت بھی۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، دراز قد اور ہینڈسم۔ اس نے خاکی پینٹ پہ آدھے آستین والی نیوی بلو پولو شرٹ پہن رکھی تھی، گیلے بال ایک طرف کو جمائے، اس کے سانولے چہرے پہ تازہ شیو کی نلاہٹ تھی۔ اس کی نظریں کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں۔ وہ سب کچھ تھا جو وہ نہیں تھی۔ وہ ایک ہی چیز کے دو حصے تھے جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ، اس کے قریب آ کے اس سے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا تھا۔ وہ کتنا دھیما اور شائستہ سا تھا۔ وہ نو پرابلم کہتے ہوئے تعارف کروانے لگی۔ یہ عاصم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں۔ ہائے زیاد، عاصم نے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ زیاد نے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اور میں کیف جمال ہوں۔ کشمالہ چونک کے مڑی، اسے تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ان کے پیچھے چل رہا تھا، خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی چبھتی ہوئی نظریں زیاد سلطان کے اوپر جمی ہوئی تھی، گویا اندر تک اتر رہی ہوں۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شائستگی سے پوچھنے لگا، آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کوئی عجیب سا تناؤ ان کے درمیان حائل تھا۔ نہیں، میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں۔ اپنا ہاتھ علیحدہ کر کے کیف پیچھے ہوا۔ زیاد، یہ کیف ہے، میرا ڈرائیور بھی اور اسسٹنٹ بھی۔ کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے، ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ۔ اسے دو کا تکون بننا اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈرائیور کے لفظ پہ زیاد چونکا، پھر اس نے سر سے پیر تک ایک نظر کیف پہ ڈالی۔
کشمالہ جانتی تھی اس ایک نظر میں وہ کیف جمال کو سکین کر رہا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کے کیف۔ زیاد نے اس رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی۔ کیف اب بھی نہیں مسکرایا، اسے گھورتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ہم اوپر جا کے آفس دیکھتے ہیں؟ کیف تم یہیں رکو، کشمالہ نے حکم دیا، تو وہ وہیں رک گیا۔ عاصم انہیں لیے ایگزیکٹو لفٹ کی طرف آ گیا جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلور پہ جانا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ زیاد اس کے کندھے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ساری راہداری میں پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہیں بس، یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا۔ کیا بتائے اور کتنا بتائے؟ امی بتا رہی تھیں ان کی بات ہوئی تھی آنٹی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے دھیما دھیما سا بولتا تھا، اتنا کہ اگر وہ شور میں بولے تو شاید کشمالہ کو آواز ہی نہ آئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے زیاد سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ عمارت کے ٹاپ فلور میں داخل ہوئے تو وہاں گہما گہمی تھی۔ ایک طرف مغربی طرز کی کافی شاپ کے نقشے پہ کیفیٹیریا بنا تھا، دوسری جانب جم کی طرف جاتا دروازہ تھا۔ ہماری کو ورکنگ سپیس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ عاصم ان کے آگے چلتا ہوا اپنی بلڈنگ کی خصوصیات بتا رہا تھا۔ آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی، جتنی چاہے آرڈر کریں۔ ایک ورکنگ شفٹ میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے؟ 2 کپ، شاید کہ 3 کپ۔ زیاد متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ عاصم خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہمت کی۔ جم کی ایکسیس فری ہے، ہمارے پاس سوئمنگ پول بھی ہے، اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں۔ آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس روم بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں۔ نہیں مجھے کسی سے ملنا، تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کے واقعی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نچلے فلور پہ لے آیا۔ کارنر میں ایک گلاس ڈور کھولا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھی جن پہ چند پینٹنگز اویزاں تھی۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پہ چند کیبنٹس بنی تھی اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سا آفس تھا۔ زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے۔ چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہے استعمال کریں۔ عاصم فخر سے بتانے لگا۔ اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، اب جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کو ایک سمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے، اور ہاں، آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی۔ پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی۔ عاصم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا ہے۔ وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا۔ اسے واقعی عاصم پہ فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس؟ عاصم نے کھنکار کے پوچھا۔ زیاد کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹیسفل ہے۔ دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم نظر آتے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے نا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔
وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونے میں سیم بھی لگی ہوئی ہے۔ چند ہفتے میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبائے کہ شاید مزید بتیاں جل جائیں، لیکن چھت کی سپاٹ لائٹس بس اتنی ہی تھی۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کریٹیو ہونے میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے جیسے یہ دیواریں۔ یہ بہت ڈارک ہے۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں ہے جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ تھینکس۔ عاصم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کر باہر چلا گیا۔ اب کہ زیاد نے اسے دیکھا، فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ اب گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں، اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ میں سوچوں گا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اسے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اس کو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے، اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دیتی ہیں، اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا، میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ کچھ تھا جو دروازے کی طرف سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ ایک بددلی کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں وائبس پہ چلتی ہوں زیاد۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندھے اچکائے۔ اگر میری گٹ فیلنگ یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں۔ گٹ فیلنگ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا، وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی وسائل کا ذکر اتنے انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا اور شاید میں اسے جاب دے دیتا، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے جیسا وہ نقشہ کھینچ رہی تھی۔ میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرایا۔ وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی اور تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔ میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے، لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دن کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کر اپنی مالی مجبوری کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا، جیسے بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پہ آگے ہوئی تو آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جاب بالکل نہ دیتا۔ زیاد نے شانے اچکائے۔ کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے ہیں
انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6,000 درہم کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے، چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پہ معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا، کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے کشمالہ، یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں۔ زیاد سلطان کی گہرے مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو یہاں مزید کچھ دیکھنا ہے؟ وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھیں اور پیشانی پہ شکنیں تھیں۔ زیاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا نہیں، اس کافی کے لیے نہیں جو عاصم بھجوانا بھول گیا تھا غالباً۔ سر کے خم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گم ہوتے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی۔ کونیاں میز پہ بچھا دی اور چہرہ ایک بازو پہ رکھ دیا۔ میز پہ گرد کی ہلکی سی تہہ تھی، اس نے اس پہ ہلکی انگلی سے لکیریں کھینچی۔ دستک پہ نظریں اٹھائیں، کیف چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ وہ ٹال اور ڈارک کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ میز کی سطح پہ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی۔ MALA۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جوگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک جوتا دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ بہت سی، گنواؤں؟ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پہ خوش تھی اور یہاں سب کو خامیاں نظر آتی تھیں۔ کو ورکنگ سپیسز میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی ملے، کیونکہ یہ سپیس ہمیشہ تب فلاپ ہوتی ہے جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس کا سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں ہی نہ کام کر لیں۔ وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی غلطی ہے۔ بہت سی جگہ ڈیکور میں ضائع کی گئی ہے، بالخصوص کونے۔ وہاں بہت کوزی سے کارنرز بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹنگ کو، پھر گرے دیواروں کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اس پوری بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ مسکرایا۔ پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بی بی، رنگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ سبز رنگ تو پوری لغت ہے، یہ کریٹیوٹی کا رنگ ہے، یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دیں کہ بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دے۔ اور یہ آفس؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یہ کیسا ہے؟ جنت ہے۔ لاہور میں کارنر آفس، وہ بھی اس قیمت پہ، کہاں ملتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً اس جگہ کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا؟ وہ ہنس دیا۔ گال کا گڑھا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا۔ اوپر سے چائے کافی فری ہے، ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے۔ کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روزے بستر سے نکال کے کام پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کو ورکنگ سپیسز میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا بہانہ ہو، لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟
2-4 آرکیٹیکچر کی غلطیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، مگر عاصم اس کو اچھا مینیج کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، گھر چلو، ماں اکیلی ہوں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عاصم سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ عجیب شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے رک کے کیف کو دیکھا، پھر نظریں اس کے ہاتھوں میں پکڑے فون تک گئیں۔ اس کے جوتے یقیناً ریپلیکا تھے، لیکن فون اصلی تھا۔ اس نے پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہتے تھے تم پہ 1 سال کے قرضے ہیں، پھر آئی فون کا یہ نیا ماڈل کیسے خریدا؟ کیف نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ میں نے کب کہا میں نے خریدا ہے؟ گفٹ ملا ہے۔ اتنے مہنگے گفٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے دیا ہے۔ امیر لڑکیاں مہنگے تحفے دیتی ہیں، سب آپ کی طرح نہیں ہوتی جو صرف تنخواہ دے، وہ بھی لیٹ۔ کشمالہ نے گھور کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی ہیل کی آواز سارے کوریڈور میں گونجتی گئی۔ کیف نے سینے میں مقید سانس خارج کی، کوفت سے اس فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتنا کچھ چھپائے گا اس سے؟ میں نے اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے مالا کہ ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جواب لکھا تھا کہ تم اتنے دن بعد زیاد سے ملی اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی۔ میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری چوائس پہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ٹھک ٹھک ٹائپ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آفس اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ مالا، وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے تو اس آفس کو نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ مجھے بہت خشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے، لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیف؟ یار کون ہے یہ کیف؟ میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تمہاری ہر بات میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مالا، تم نے ظہیر کے ساتھ 5 سال کام کیا اور میں نے تمہارے منہ سے ظہیر کا ذکر 5 دفعہ بھی نہیں سنا، سوائے اہم موقعوں کے۔ مگر کیف اسپیشل ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اور ماہی ہنس دی۔ تمہارے اس دعوے کی ایکسپائری ڈیٹ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پچھلی اسٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا۔ کیف سورج اور گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ زیاد سلطان کے بارے میں معلوم کیا؟ جیسے میرے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں ہے، مالک تلخی سے بولا، پھر گہری سانس لی۔ ہاں، معلوم کیا تھا۔ وہ کوئی رائٹر ہے اور ایک اچھی جاب کرتا ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ باپ شریف سا ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے۔ ماں ہاؤس وائف ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں۔ نیک شریف ماں باپ ہے، اور اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے۔ کم گو اور نرڈ سا ہے۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مجھ سے مسئلہ ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ یوں ہی لگتا ہے مجھے، کیف ناپسندیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے تم اس سے پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ریالٹی چیک دیتا ہوں۔ مالک کی سرد آواز میں استہزاء تھا۔ تم کیف جمال ہو، ایک ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے اور نہ کوئی سماجی حیثیت۔ تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو۔ وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ تم اس کی جتنی حفاظت کر لو، جس دن اس کو معلوم ہوا تم اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تمہاری اس کہانی کا المناک انجام ایسے ہی ہونا ہے، اس لیے اس کو یہیں ختم کر دو۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔ وہ جو بار بار بھولنے لگتا تھا، اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جا رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے جوتے لاؤنج میں ہی اتار دیے اور ننگے پیر چلتی ہوئی ماں کے کمرے تک آئی۔ ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا اور کشمالہ ان کے سر پہ پہنچ گئی۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی اور ہاتھ میں سون حلوے کا ڈبہ تھا۔ وہ چپکے چپکے سے سون حلوہ نکال کے کھا رہی تھی۔ ڈبہ بند کیا تو چونک گئی۔ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگی، لیکن کشمالہ نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔
آپ کو میرا احساس ہے ماں؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی، اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں اس ایک سٹوپڈ حلوے کے پیچھے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑے جانے پہ سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پہ رکھی اور سہارے سے بیڈ پہ بیٹھی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے، نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا۔ آپ کو اتنی سی بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔ بس بچے کریں ماں کا خیال، اور ماں، اس نے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھیں جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماں، بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبایا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا موا ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالہ ہنس دی۔ وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں بخت بھی اور ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئیں تو ہانپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئیں، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی۔ یہاں بریک فاسٹ فری ہے؟ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں۔ پھر سے یاد کروایا۔ اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں نے نماز پڑھ لی ہے، وقت بھی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی سارے 4 سدہ میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پہ نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنا دی۔ یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماؤں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے؟ بوس پہ کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ ماں، یہ ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے سن لیتی ہیں۔ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان؟ اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دے گا جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ مرجھا سی گئی تھی۔
اور چہرے کی بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی۔ جیسے ملالہ یوسفزئی کا چہرہ فیشل نرو کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگی، چونک کے اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے نہیں پی۔ گھر والوں نے بھی ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنستی۔ ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ او اچھا؟ بے اختیار ماتھے کو چھوا جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں۔ ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی۔ وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ ماں سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی؟